السلام علیکم، میرا نام آتما رام جیسوال ہے۔ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری تھوڑی پرابلم ہے کہ میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے حالت میں بول بھی نہیں سکتا کہ میرے گھر والے کی کیا رائے مشورہ رہے گا، لیکن جن چیزوں کو سب باتوں کو بھول کر میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ میری شادی بھی ہو گئی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد میں اپنے پریوار میں اپنے بیوی کے ساتھ، مطلب اپنے ماں باپ بھائی کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ الگ رہنا پڑے گا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسلام مذہب قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے والدین کو نہیں پتا ہے۔ کیا اپنے والدین کو بتانا ضروری ہے؟ اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا میں اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو اپنے والدین کو بتانا ضروری نہیں، کسی کو بتانا ضروری نہیں، دل میں یہ مجمع کو بھی بتانا ضروری نہیں۔ اگر دل میں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر، آپ مسلم ہو جاتے۔ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ بتانے کے بعد میری جان خطرے میں آ سکتی ہے یا مجھے کوئی چوٹ پہنچ سکتی ہے، تو آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر بتا سکتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن بتانا فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ بتائیں گے آپ آسانی سے اسلام کو فالو کر سکیں گے۔ لیکن آپ کو ڈر ہے، جان کا خطرہ ہے، تو بتانا ضروری نہیں۔ یہ آپ اور آپ کے خدا، آپ کے اللہ کے درمیان ہے۔ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد بے شک آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں، آپ کے والدین کے ساتھ رہ سکتے۔ جیسا میں نے کہا تھا پہلے جواب میں، جو بہن نے سوال کیا تھا، آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان سے اور محبت کرنا چاہیے، ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ میں مسلمان بننے کے بعد پہلے سے اور اچھا بیٹا ہوں۔ صرف وہ چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، وہ چیز آپ کو نہیں ماننا چاہیے۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں مانیں گے، اس میں کوئی گلا شکوہ نہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے، اگر نہیں کرنا چاہتے ضروری نہیں ہے کہ سب کے سامنے بولنا ضروری نہیں، لیکن چاہتے تو کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کر لوں۔ آپ چاہتے کہ اسلام قبول کرے؟ جی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کسی نے زبردستی کی؟ نہیں۔ کسی نے کوئی دباؤ ڈالا؟ نہیں۔ آپ کے من سے قبول کرنا چاہتے؟ جی۔ آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کی؟ نہیں۔ کیونکہ زبردستی سے اسلام قبول کرانا قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ اس بات میں مانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے؟ ہاں مانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جی۔ اب میں عربی میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ دہرائیے۔ ٹھیک۔ اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ پیغمبر۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی غیر مسلمان مسلم بنتا ہے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس نو مسلم کا استقبال کرے، اس سے محبت کرے، کیونکہ جب بھی ایک غیر مسلم بنتا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ ایک دم پاک ہو جاتا ہے۔
हम मुसलमान जो सालों से इस्लाम को फॉलो कर रहे, कितने गुनाह कर चुके। आप कोई भी गैर मुस्लिम, कोई भी मुशरिक जब इस्लाम कबूल करता है, आज वो ऐसा है कि नया जन्म लिया है, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। और ये मुसलमान भाइयों और बहनों का फर्ज है कि वो नौ मुस्लिम का इस्तिकबाल करे, उससे मोहब्बत करे, उससे प्यार करे। उससे ये नहीं एहसास होना चाहिए कि मैं एक नए जगह आया हूं, उससे मोहब्बत करना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत है, अगर इस्लाम जानने के लिए और कोई चीज की जरूरत है, कोई इल्म की जरूरत है, आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते हैं और आपके दूसरे मुसलमान भाई से मुताला कर सकते हैं, क्योंकि जो कोई इंसान अमन के धर्म का पालन करना चाहता है, इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। और हम जानते हैं कि कल ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कल टेलीविजन पे हेडलाइन न्यूज थी कि माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल किया। तो जब जॉर्ज बुश माइकल जैक्सन को इस्लाम कबूल करने से रोक नहीं सका था यूएसए में, तो जो भी इंसान अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है इस देश में, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से जब इस्लाम का मुताला करता है और जांच पड़ताल करने के बाद खुश होता है कि ये एक वाहिद मजहब है जिससे उसकी जिंदगी में अमन हासिल हो सकता है, तो हम उसको वेलकम करते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह सवाब दे और सबसे बेहतरीन रिवॉर्ड दे। आमीन। Assalamu alaikum, Zakir bhai. My name is Preeti and I'm working in LG company GSM Mobiles and I'm from Hyderabad. मैं आपका सीरीज देख के बहुत इम्प्रेस हुआ, सो मैं इस्लाम कबूल करना चाह रही। माशाअल्लाह, बहन ने मेरी सीरीज देखी है, हो सकता है पीस टीवी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। हम तो सिर्फ जिक्र कर सकते हैं, हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं और पैगाम पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि ये सवाल जो आपका सेशन लगता है कि शहादत का सेशन है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव डाल रहा है? नहीं। आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या माशाअल्लाह। आप इस पे ईमान रखती है कि एक ही खुदा है? या मोहम्मद इज लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। आप मानते हैं कि एक खुदा, उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? या माशाअल्लाह। अब मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु।